ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ ابراہیم سورہ رات سے شروع کیا ہے، چونکہ کل میں اس کا تعارف کروا چکا ہوں، لہذا آج سورہ ابراہیم سے آگے 14ویں پارے میں ہے، 14 نمبر پر۔ اور سورہ ابراہیم نسبت کے لحاظ سے مکی ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 72 نمبر پر یہ نازل ہوئی، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 14ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 7 رکوع ہیں، 52 آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اور رسل عظام اس دنیا پر مبعوث فرمائے ہیں، لیکن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسولوں جیسا کوئی بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن جو یہ میں نے عرض کیے ہیں یہ بے مثال اللہ کے رسول، انہی اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول کے نام پر اس سورہ کا نام ہے ابراہیم۔ اور حضرت 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا خاص موضوع جو ہے، مرکزی مضمون جو ہم اس سورت کا کہیں، وہ ہے شکر۔ شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ کا کروڑ ہاں۔ آدمی جس وقت اوپر دیکھے گا نا جی، کبھی شکر نہیں ہوگا، جب نیچے دیکھے گا نا ہمیشہ شکر ادا کرے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب میں یار میری کوئی زندگی ہے، کرایہ دے مکانہ تے زندگیاں رول گئیاں ساڑیاں، جاؤ کہ دیکھو جھگیوں والوں کا، ان کے پاس تو چھت بھی کوئی نہیں، تیرے پاس تو چھت ہے نا۔ جھگی والا کہ میری ساری زندگی جھگیاں چلنگ گئی، جا کے دیکھو جو فٹ پاتھوں پہ سوئے پڑے، ان کو تو وہ بھی نصیب کوئی نہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، کہندے یار کی ہے یار پلے ہی کچھ بھی نہیں، جا کے دیکھو جن کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ آدمی جب نیچے دیکھے گا نا جی تو ہمیشہ کہے گا یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو ایمان سے بتائیں، چلے میں ایسا کرتا ہوں آپ کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ اپنی آنکھیں نکال کے مجھے دے دیں، چلو 1 کروڑ روپیہ میں آپ کو دیتا ہوں، اپنا دل نکال کے دے دو، ہے جی یار کیا بات ہے یار، چلو میرے سے 2 کروڑ لے لو، نیچے والا دھڑ کاٹ کے مجھے دے دو اپنا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کروڑوں روپے سے زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں۔ جو ڈائلیسس پہ ہے نا جی، ڈائلیسس پہ روزانہ جن کے ہفتے بعد گردے واش ہو رہے ہیں، تو ان سے پوچھو یہ گردوں کی نعمت کتنی بڑی اللہ کی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ بھائی کروڑوں اربوں روپے کی تو باڈی ہمیں اللہ نے عطا فرما دی ہے، سرور دو جہاں کا صدقہ، ہاں جی سرور دو عالم کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرما دیا، تو پھر ہم شکر کیوں نہ کریں اس کا۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے ایام اللہ اس سورہ مبارکہ کا ایک شکر خداوندی ہے، چنانچہ ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ اور ابراہیم سے شکر و کفر پر استدلال اور شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بتاتے ہوئے ایک اضافی، بتاؤ یار ان کو چین نہیں آنا، اور شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بتاتے ہوئے ایک اصولی بات بتائی ہے کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ اور ناشکری کرنے سے نہ صرف نعمت چھین لی جاتی ہے بلکہ دردناک عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناشکری کرنے سے صرف نعمت چھینتی نہیں بلکہ اللہ اس کا عذاب بھی دیتا ہے۔ 5 سے لے کے 17 نمبر آیہ مبارکہ تک یہ مضمون چل رہا ہے جی۔ آگے 24 نمبر تک چلتا ہے جی، کافروں، دکھاوا کرنے والوں، حرام کمانے والوں، قیامت والے دن ایک ہوا چلے گی اور اس راکھ کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ یعنی یہ جتنے بھی حرام خور ہیں، جتنے بھی بے ایمان ہیں، سود خور ہیں، انہوں نے جو اکٹھا کیا ہوا ہے نا جی، یہ اس راکھ کی مانند ہے جس راکھ پر ایک ہوا چلے سارا کچھ چھوڑ گیا۔ راکھ کی کوئی ہے حیثیت، ہوا چلی اڑ کے، قیامت والے دن ان کا یہ اشر ہونا جی،
یہ جتنا بھی دنیا کما کے بیٹھے ساری راکھ کی راکھ ہے، ایک دن کا قیامت کے دن ہوا چلنی ہے، سب ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی جڑیں خوب زمین میں جمی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو 24 تا 27 نمبر آئے مبارکہ تک یہ چلا، اچھے نظریے کی مثال، اچھی بات کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی شاخیں زمین کی بلندی کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوں، جبکہ گمراہ کن نظریے کی مثال اس اپنی جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اکھاڑ کر پھینک دیا جا۔ یہ بعض اوقات نا جی وہ موسمی بوٹیاں زمین پر اگاتی ہیں، ان کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ اوپر اوپر ہی زمین کے اوپر ہی ایسے پکڑ کے بندہ پھینکے جائے۔ یہ ہے گندی بات کی مثال، گندی جڑی بوٹیاں ہیں، جھاڑیاں جھوڑیاں بس۔ اچھی بات کی مثال اس طرح ہے کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں بھی آسمان پر۔ اچھی بات ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اچھا جی، پھر ایام اللہ یعنی وہ مشہور دن جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفاستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے ذرا وہ نام یاد کرو نا، وہ دن یاد کرو جس دن یہ جو کفار لوگ تھے، جھٹلانے والے تھے، نبیوں کے دشمن تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا۔ یار یہ دیکھو نا، آج حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک بھی قوم جس نے بھی نبی سے پھڈا لیا ہے، کیا اس کی قوم کی نسل باقی ہے؟ نسلیں بھی مٹ گئی جناب، صرف ان کے آثار باقی ہیں، کھنڈرات باقی ہیں، پہلے اور کچھ بھی کوئی نہیں۔ پھر ہم نے سورہ حجر 15 سورہ مبارکہ ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 54 نمبر پر ہے، ترتیب مصحفی کے لحاظ سے یہ 15 نمبر پر ہے، اور قوم سمود اس کو قوم حجر اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ اچھا جی، حجر ایک شہر کا نام بھی ہے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ چھٹے رکوع میں حجر کی بستی اور اس کے باشندوں کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حجر رکھا گیا، اور اس کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات مقدسات ہیں، نسبت کے لحاظ سے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی زندگی کے آخری زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت خوب ستایا گیا، کبھی لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، کبھی آپ کو پاگل کہا معاذ اللہ، ہاں جی، جب اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر نازل فرما کر یہ تسلی دی کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھو پچھلی قوموں نے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، آج ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ آج روئے زمین پر ان کا کوئی ہے وارث؟ میں میرے مصطفیٰ کا وارث بیٹھا ہوں، ہزاروں علماء کرام میرے مصطفیٰ کے وارث، حضور کی روحانی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ ان کے پیشوا کدھر گئے؟ ان کے کدھر گئے؟ ان کا کوئی ہے آواز لینے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دہانی بھی کروائی، انسان کی ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا، پھر اپنی 2 شانوں کا ذکر بھی کیا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب دینے والا بھی۔ سرداران قریش کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم جنس پرستوں یعنی قوم لوط اور اصحاب الایکہ یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم شعیب اور اصحاب حجر یعنی قوم سمود کا ذکر کر کے مشرکین کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی پکڑ تم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اگر ان لوگوں کو پکڑ سکتا ہے تو کیا تم ایسی قوم ہو کہ جس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ پکڑ تو تمہاری بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جی میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، 1 سال پہلے کے جو حالات تھے، آج 1 سال بعد کے حالات، آپ کو کچھ اس میں فرق نظر آ رہا ہے؟ مقامات عمل بالکل وہی تاریخیں، وہی دن، وہی چیزیں، وہی عمل، وہی سارا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو صدیوں پہلے جو اللہ تعالیٰ نے گڑبڑ کی، اب وہ اس قوم کو ایسے ان کی گڑبڑا کے رکھ دی ہے، ان کا پورا بایو ڈیٹا ہی بدل کے رکھ دیا اللہ نے، وہ صرف اور صرف کیوں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ جس نے اللہ رسول کا نام لے کر 2 نمبریاں کی ہیں، آج وہ کڑکی کے اندر آ رہے ہیں۔ آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ غم نہ کریں اور تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے بڑھا کر اعلانیہ کریں، ہم منکرین سے خود نبٹ لیں گے۔ محبوب آپ کو پریشانی کس بات؟ ہم جو پیچھے کھڑے ہیں، محبوب آپ دمنگ ہو کے آپ بات کرو، اعلانیہ بات کرو۔ محبوب ایسی کون سی بات ہے؟ ہم پیچھے تمہارے کھڑے ہیں، کسی کی جرت نہیں محبوب تجھے ہاتھ لگا جائے۔ واللہ یعصمک من الناس، اب تیری حفاظت اللہ کرے گا۔
سورہ نحل ہم نے پڑھی جی، اور یہ نسبت کے لحاظ سے مکی ہے، نزولی اعتبار سے 70 نمبر پر نازل ہوئی، مصحف کے اعتبار سے 16 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جی، اور اس کے 16 رکوع ہیں، 128 آیات بینات ہیں۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے علامت کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مبارکہ کا نام النحل لکھا ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ہے ایسی حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ جتھا بنانے کا عمل ہو یا دور دراز واقعہ باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتوں میں ہزاروں مسدس خانے ہوتے ہیں جن میں شہد جمع کرنے کا گودام، فضلہ رکھنے کے لیے سٹور اور بچے جننے کے لیے الگ الگ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جی بڑی کمال کی جو مثال دی ہے شہد کی مکھی۔ اچھا جی، اس چھوٹی سی مملکت پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اس کے حکم سے مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ کچھ مکھیاں دربانی اور سیکورٹی پر مامور ہوتی ہیں، کچھ انڈوں کی حفاظت پر، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے بعد شہد مل جائے تو وہ باقی مکھیوں کو وہاں لے جاتی ہے، اور ایک مکھی جس پھول کو نچوڑ لے تو وہاں ایک خاص قسم کی نشانی لگا دیتی ہے تاکہ بعد والے آنے والی مکھیوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ہاں جی، اور اگر کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہر والا مواد لے کر آئے تو سیکورٹی پر مامور جو عملہ اس کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ ہاں جی، اور اس کا سر تن سے جدا کر کے کاٹ دیتا ہے۔ یاسوب ہوتا ہے جی، ایسے جیسے بچھو کے ہوتے ہیں نا جی، ایسے اس کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ لگے ایک گندی مکھی آ گئی زہر والی، ایسے اس کے سر سے کاٹتا ہے، 2 ٹوٹے کر کے آؤ مارے، چلو ٹھیک ہے نہیں۔ اور سیکورٹی پر معمول عملہ اس کو اندر سے داخل نہیں ہونے دیتا، سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے سر انجام دیتی ہے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کرو یار، میں قربان، میں نے ایک دن بیٹھا ہوا اور ہمارے دوستوں کے، میرے اکثر جو بزرگ ہیں وہ 50 سال سے اوپر کے میرے یار دوست ہوتے ہیں، نوجوانوں سے میری اتنی نہیں بنتی۔ میں اور بیٹھا ہوا، ہمارے ساتھ ایک میرا وہ دوست تھا، حاجی شاہد ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ کل انشاءاللہ تعالی العزیز عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول کرے۔ وہ حاجی شاہد بیٹھا ہوتا ہمارے ساتھ، اور بھی ایک کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم 5-7 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے آپس میں۔ یار شہد کی اصلی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اصل شہد ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میں نے کہا جی اصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ شہد کو آگ لگاؤ، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ شہد کو پکڑو، تیلی لگاؤ، شیرے کو آگ لگ جائے گی، شہد کو آگ نہیں لگے گی۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ اس کو آگ کیوں نہیں لگے گی؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ میں نے کہا جی فارمولہ یہ ہے کہ مکھی جب پھول سے وہ رس لیتی ہے نا جی، وہ رس ہوتا ہے کڑوا، اور وہ چھتے کے درمیان جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، وہ تمام کے تمام فاصلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی جاتی ہے۔ وہ درود پڑھتی جب وہاں پہ پہنچتی ہے نا، تو اب وہ یاسوب جو کھڑا ہوتا ہے آگے کینچیاں لے کے، وہ دیکھتا ہے یہ درودی مکھی ہے، یہ بے درودی ہے، یہ درود پڑھتی آئی ہے، یہ بے درود پڑھتی آئی ہے۔ اگر درود پڑھتی ہوئی آئی ہو تو منہ اس کا سونگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ درود پڑھتی آئی ہے، اس کو اجازت مل جاتی ہے، چل ٹھیک ہے تو اندر جا، تو ماحول خراب نہیں کریں گی۔ تو جیسے ہی بے درودی آتی ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے، جنہ نبی نال تعلق نہیں، ساڈے نال ہوندا کی تعلق ہے، چلو بات۔ شہد کی مکھی بھی اتنا وہ عقل رکھتی ہے کہ درود پڑھتی آئے تو اس کو اجازت مل جائے اندر، بے درودی آئے تو چک کے باہر مار، 2 ٹوٹے کر دیں۔ دنیا اسی وقت حضور امن کا گہوارہ بن سکتی ہے جب سارے ہی درودی ہو جائیں، سارے ہی درود والے ہو جائے، سارے میرے مصطفیٰ کے غلام ہو جائے۔ حضور کی غلامی میں ہی ہماری جو ہے بقا ہے، حضور کی غلامی میں ہی ہماری آبادی ہے۔ جس وقت جن اے بے درودے اسی اکٹھے کیتے نا، مرزائی
اب فلانے سارے بے ایمان دھوکے باز کو فلانا جنہاں دا نبی نال تعلق ہی کوئی نہیں، جنہاں دا نبی نال کوئی تعلق ہی نہیں، وہ لوگ جب سے اکٹھے ہوئے نا ہمارے معاشرے کے اندر بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ خدا کی قسم یہ مکھیوں کی مثال اللہ دے کے ہمیں بتا رہا ہے۔ ان کا نظام دیکھو، بچوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر، بالغوں کے اوپر ان کا نجاست خانہ الگ ہے، ان کا رہنے سہنے کا سسٹم الگ ہے، ان کا حکمران ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق یہ سارے معاملات وہ لے کے چل رہی ہیں۔ اگر ایک مکھی اگر اللہ کے حکم پر عمل کرے تو 1000 سال تک بھی شہد پڑا رہے، خراب نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے آپ اور میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، ہمارے جسم خراب ہو جائے؟ لیکن بشرط ہے حضور کی غلامی ہے جی۔ یہ سورہ ہجر کا آج سبق تھا کہ غلام مصطفیٰ بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس دن دامن مصطفیٰ چھوڑا برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔